اور چائنیز پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ چائنا کے اندر انڈر پریشر آ رہے ہیں. جو میں انٹرنیشنل میڈیا پڑھ رہا ہوں, چائنیز میڈیا پڑھ میں جا رہے ہیں اور مرغیوں کی طرح آپ کو نشانے لے لے کے اوپر سے مارا جا رہا ہے. مختلف آپریشنز اور اس طرح کی کارروائیوں کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گرد کسی بڑے حملے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سیٹھی صاحب. اور ایسے میں جب کے پی گورنمنٹ احتجاج کی تیاریوں میں مصروف ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ایک واقعہ بنو میں ہوتا ہے, وہ بہت افسوسناک واقعہ, اور دوسرا کرم میں مسافروں کے قافلے پر, عام شہریوں پر فائرنگ کھول دی جاتی ہے مسلح افراد کی جانب سے, اور 38 از دا کاؤنٹ, جو بہت افسوسناک ہے. اب ایپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں آرمی چیف خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بننے اور ہمیں کام سے روکنے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے, اور اس کے بعد پھر اس نوعیت کی کارروائی. کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ واقعات میں اضافے کی؟ عائشہ, میں یہ باتیں سن کے تھک گیا ہوں. کب سے ہم سن رہے ہیں, کب سے یہ بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں اور کہ ٹیررزم کو ہم یہ بند کر دیں گے, ختم کر دیں گے, کارروائی کریں گے. کیا کیا ہے انہوں نے ابھی تک؟ ابھی کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین نہیں ہے. بیکاز اب سمجھ آ گئی ہے نا اس بات کی کہ خان صاحب کے زمانے میں جنرل فیض حمید نے جو طالبان پالیسی اختیار کی تھی وہ فیل تھی نا. وہ لوگوں کو لا کے یہاں بٹھا دیا ہے. ان کا خیال تھا کہ کمپرومائز ہو جائے گا, وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. وہ الٹا ہوا. ان کو جگہ مل گئی ہے, انہوں نے اپنی سیف ہیونز بنا لی ہیں پاکستان کے اندر, ان بارڈر ایریاز کے اندر, اور اب وہ اٹیک کر رہے ہیں. دیر از نو کنسرٹڈ ایفرٹ. جیسے پہلے کیا تھا, ایک آپریشن پورا ہوا تھا تو وہ 50,000 troops were involved, maybe more, maybe 100,000 troops were involved. So then they cleaned up that area. تو اب بات یہ ہے کہ اب کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے. اور میں نے سنا ہے کہ یہ جو آخری میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو یہی آئی ہے نا کہ ہم بلوچ سیپریٹسٹ کے خلاف کارروائی کریں گے. اور ادھر سے بلوچستان سے کوئی پروٹیسٹ آئی ہے کہ یار یہ کوئی طریقہ نہیں, آپ پہلے بھی تو کرتے رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے, what will you do? بلوچ سیپریٹسٹ لائک دا طالبان, ان کے جو سیف ہیونز ہیں, دے آر ان افغانستان. وہاں سے وہ آتے ہیں, اپنے آپریشن کرتے ہیں, اور لوکلز ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو آپ آپریشن کس کے خلاف کریں گے؟ unless you take the war to افغانستان, you can't do any operation. اور war to افغانستان is no child's play. تو اب بات یہ ہے کہ you are in very serious trouble. آپ کو چاہیے اس وقت ملک کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا اینڈ فوکس کرنا آن دس مینس آف ٹیررزم. ایک طرف سیپریٹزم ٹیررزم, ایک طرف ریلیجس ٹیررزم, اور بہت طرف آپ کی بہت نقصان ہو رہا ہے. اور اب جو سب سے زیادہ سیریس ایشو بن گیا ہے جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, از یور پرابلمز ود چائنا. چائنا نے احتجاج کیا آپ سے کہ یو آر ناٹ پرووائڈنگ اس سیکورٹی, اور چائنیز پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ چائنا کے اندر انڈر پریشر آ رہے ہیں. جو میں انٹرنیشنل میڈیا پڑھ رہا ہوں, چائنیز میڈیا پڑھ رہا ہوں, اس سے یہ ہے کہ ہی از کمنگ انڈر پریشر فرام ہز اون رینک اینڈ فائل کہ جی ہمیں ورکرز ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں پروٹیکشن نہیں مل رہی. کہیں بھی دنیا میں اور ان کے چائنیز ورکرز کے اوپر اٹیکس نہیں ہو رہے سوائے پاکستان کے. اینڈ دس از کریٹیکل. 2 reasons. Pakistan is critical for China because of CPEC and the Road and Belt Initiative. ان کے لیے یہ گیٹ وے بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بیسٹ وے ٹو ڈو دس از ٹو میک انویسٹمنٹس ان پاکستان, تاکہ پاکستان کا بھی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہو ان دا چائنیز روٹ. تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے یہاں. اچھا, وہ انویسٹمنٹ کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, آپ یو آر بینگ ٹارگیٹڈ. اب دیکھیے, جیسے چائنیز بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ان کے لیے ان کی سیکورٹی فورسز میں گیٹ انوالوڈ ان دا پروٹیکشن دیئر آف دیئر اون پیپل. مگر پاکستان کہتا ہے نہیں, ہم کریں گے آپ کی پروٹیکشن. آپ ایک آدھ سپروائزر رکھ سکتے ہیں ہر جگہ جہاں کلسٹر ہے چائنیز کا ورکرز کا, وہاں آپ ایک آدھ بندہ رکھ دیں جو کہ مانیٹر, مگر آپ کی فورسز یہاں نہیں آئیں گی. چائنیز سولجرز ول ناٹ کم ہیئر. اب بات یہ ہے کہ اگر چائنیز سولجرز نہیں آئیں گے تو 2 چیزیں, یا آپ پرووائڈ کریں پاکستانی سولجرز ٹو پروٹیکٹ دا چائنیز ویئر ایور دے آر, اور یا آپ